بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک مسلمانوں کو صرف یہ حکم تھا کہ اپنی بات دلائل کے ذریعے پیش کریں اور اسلام کی دعوت پیش کریں اور کفار کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ چنانچہ اسی لیے مسلمانوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر انسانوں کے جانی دشمن ہو گئے تھے جو حق کا پیغام لے کر اٹھے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری اسلامی تاریخ میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب ظہری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جہاد کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں صرف دفاعی لڑائی لڑنے کی اجازت تھی، لیکن تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے تو رسول اللہ کے دور میں زیادہ تر لڑائیاں وہ تھیں جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سروں پر مسلط کی گئیں، اور غریب مسلمان مجبوری کی وجہ سے تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔